لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنعام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم. صدق الله الخالق العلي العظيم. وقال أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز اور محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج 10 ذی الحجہ سن 1445 ہجری تاریخ اسلام کے اندر یہ ایک ایسا دن ہے کہ جس دن کے اندر خلاق عالم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ایک انعام عطا فرمایا ہے، جس انعام کو دوسرے نام سے ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ مسلمان اس دن اپنے رب کے دربار میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک مبارک سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور ذی الحجہ کا یہ مہینہ اسلامی تاریخ کے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اسلامی تاریخ اگر اٹھائیں تو ذی الحجہ کے اندر ایک تاریخ ہے مسلمانوں کی۔ اسی ذی الحجہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ اسی ذی الحجہ میں اس کی 9 تاریخ کو اللہ رب العالمین پورے عالم سے چنے ہوئے لوگوں کو عرفات کے میدان میں اکٹھا کر دیتے ہیں۔ چنے ہوئے لوگ وہاں جاتے ہیں اور عرفات کے میدان کے اندر اپنے رب کے دربار میں عاجزی کرتے ہیں، اپنے رب کے دربار میں یہ گڑا رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی توحید کے نغمے ان کی زبان پر ہوتے ہیں۔ اور اسی ذی الحجہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ ایک بہت بڑی تاریخ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان کے اندر اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر ایک تاریخی خطبہ جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں ارشاد فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تھوڑا سا تشریف رکھے، پھر دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور اسی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو اعلان ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ نے اعلان فرما دیا کہ میں نے جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا وہ آج کے دن میں مکمل کر رہا ہوں۔ ایک پروگرام دینا تھا اللہ نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، اس پروگرام کی اسی نامی ذی الحجہ کو تکمیل ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین میں نے پورا کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، انعامات میں نے مکمل کر دیے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو میں نے پسندیدہ مذہب بنا دیا۔ تو یہ رب کائنات نے اسی ذی الحجہ میں ہمیں انعام عطا فرمایا۔ اور اسی ذی الحجہ میں تعمیر کعبہ کا حکم ہوا، اے میرا خلیل کعبہ کی تعمیر کرو، اور پھر اسی ذی الحجہ میں یہ تعمیر مکمل ہوئی۔ اسی ذی الحجہ کی غالباً 8 یا 9 تاریخ کو خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں آخری نبی کے بارے میں دعا کر رہے ہیں، آخری نبی کی دعا کر رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اب میں نے مکان بنا دیا ہے، اس کا مکین بھیج دے، اب میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے، اس کا امام بھیج دے، اب میں نے اپنا فرض منصبی پورا کر دیا ہے، اب تو اپنی رحمت فرما کے نبی آخر الزمان کو بھیج دے۔ یہ خلیل اللہ دعائیں کر رہے ہیں۔ اور اسی ذی الحجہ آج عالم اسلام کے اندر مسلمان بڑے جوش اور جذبہ کے ساتھ خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت مبارکہ کو زندہ کریں گے۔ تو گویا کہ ذی الحجہ اپنے اندر ایک بہت بڑی تاریخ رکھتا ہے، اور یہ تاریخ خالصتاً اسلامی تہوار ہے۔ اسلام کے ساتھ اس تاریخ کا تعلق ہے، اور کسی مذہب نے اس کو اہمیت نہیں دی، اور مسلمان اس کو اہمیت دیتے ہیں، اور یہ اہمیت جو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ اور آج عالم اسلام کے اندر مسلمان بڑی خوشی سے اللہ کا وہ حکم پورا کرے گا، اور یہ حکم جو آج پورا کرنا ہے اس کو قربانی کہتے ہیں۔ اور یہ قربانی یہ نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ قربانی اگر کوئی آدمی قربانی
قربانی کا انکار کر دے تو قرآن کے حکم کا انکار کرے گا، اور جو قرآن کے کسی حکم کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور یہ قربانی کی ترتیب آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل سے چلی، ایک تعریف ہے۔ آدم علیہ السلام سے اللہ نے انسانیت کا آغاز فرمایا، تو ان کے جڑواں بیٹے پیدا ہوتے، جڑواں بچے، ایک بچی اور ایک بچہ، اور اللہ نے یہ سلسلہ ایسا جاری فرمایا کہ ایک جڑواں صبح پیدا ہوتے اور ایک جڑواں شام کو پیدا ہوتے۔ اللہ نے ایسی تیز جسے انسانیت کی بہبود، انسانیت کی فلاح اور انسانیت کی آبادی کو ترقی دی۔ ایک جڑواں صبح پیدا ہوا ہے، ایک شام کو پیدا ہوا ہے، اور قانون کیا بنایا کہ جو صبح والے ہیں وہ شام والے سے نکاح کریں گے، شام والے صبح والے سے نکاح کریں گے، یہ قانون بنا ہے۔ وہ مالک ہے نا، تو بہن اور بھائی سے نکاح جائز قرار دیا۔ اب حابیل اور قابیل کا آپس میں لڑائی ہوئی۔ قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ بدصورت تھی۔ تو قابیل نے کہا کہ میں اپنی سگی بہن سے نکاح کروں جو میرے ساتھ پیدا ہوئی، اور حابیل نے کہا ایسا کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا، میں تیرے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے نکاح کروں گا، اور جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے تو اس سے نکاح۔ لڑ پڑے آپس میں بھائی، یہ پہلا فساد اور پہلی لڑائی اس بندی کے اندر ہوئی۔ اور پھر قابیل نے کہا کہ میں تیرا بندوبست کرتا ہوں۔ کیا بندوبست کرے گا؟ قرآن حکیم چھٹا پارہ اٹھائیے۔ قابیل کہتا ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تجھے مار دوں گا۔ تو جب یہ لڑائی زور پر ہوئی نا تو اللہ نے حکم دیا کہ دونوں بھائی قربانی کرے۔ اب حابیل وہ بھی قربانی کرے اور قابیل یہ بھی قربانی کرے۔ اور قربانی کیسے کرے کہ جو حابیل تھا وہ کاشتکار تھا، وہ زمین کاشت کرتا تھا، جو میرے پاس اناج ہے، غلہ ہے، اس میں سے کچھ حصہ کو قربانی کر۔ اور قابیل یہ چرواہا تھا، اس کو حکم دیا گیا کہ تو تیرے پاس رہے ہے، اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر۔ اور قربانی کرنے کا انداز ان کا اور تھا کہ جو کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے وہ کھلے میدان میں رکھ دیتے، جو پہاڑ کی چوٹی پر جا کے رکھ دیتے، اور پھر آسمان سے آگ آتی اور جس کی قربانی قبول ہو جاتی وہ اس کو جلا کے معاف کر دیتے۔ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی قربانی قبول ہوئی ہے، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی وہ رد کر دیتے۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو قابیل کو غصہ آ گیا کہ پہلے تو میں نکاح کرنے کے لیے آمادہ تھا، اب نکاح میرا نہیں ہو رہا، اب تو اس دوسرا پورے دنیا کے سامنے میری قربانی رد کر دی گئی، یہ کیوں ہوا؟ تو یہ تو اللہ نے اس امت کو انعام دیا ہے، قربانی ہے ان کی، فرمایا کر دو، اور آگ بھی نہیں آئے گی، کوئی آسمانی آفت بھی نہیں آئے گی قربانی کو ختم کرنے کے لیے۔ کرو، کھاؤ، خود کھاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ، پوری علماء مساکین ان کو کھلاؤ، جس کو دل ملے اس کو کھلاؤ۔ اگر کنجوسی کرو تو اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہو، لیکن یہ کرنا نہیں چاہیے۔ تو پہلی امتیں گناہ کرتی، ان کی پیشانی پر گناہ لکھا ہوتا، نیکی کرتی، ان کی پیشانی پر لکھا ہوتا ہے کہ اس نے فلاں نیکی کی ہے۔ پہلی امتیں اگر برائی کرتی تو برائی ان کے دروازے پر لکھتی جاتی کہ اس نے فلاں برائی کی ہے، اگر اچھائی کرتے تو اچھائی کا بورڈ ڈال جاتا دروازے پر۔ پہلی امتوں پر سختیاں تھیں، اس امت پر ہدایات ہیں، اس امت پر اللہ کی کرم نوازیاں ہیں۔ پہلی امت پر زیادہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے شدت کی، اور اس امت کو اللہ نے ان کی بنسبت بہت زیادہ نواز دیا۔ یہ کیوں نوازا؟ اس ذات کے صدقے، جس ذات کی وجہ سے کائنات بنائی گئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو نواز دیا گیا۔ پہلی امتوں کا کپڑا ناپاک ہو جاتا، فرمایا کپڑے کو جلا ڈالو یا کاٹ ڈالو۔ کپڑا ناپاک ہوا، فرمایا جلانے اور کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، دھو ڈالو، صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ پہلی امتوں پر وضو کرنا ہی فرض تھا، وضو کرو تب نماز پڑھو، تب عبادت کرو، مر جاؤ تو بے شک مر جاؤ، وضو کرو۔ لیکن اس امت کو انعام دیا گیا کہ نہیں، اگر پانی استعمال نہیں کر سکتا تو تیمم کر لو، مرنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ولا تہلکوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو۔ اگر وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو۔ یہ اس امت کو انعام دیے گئے۔ کیوں انعام دیے گئے؟ کہ ہمارے نبی تو سب سے اعلیٰ ہیں، ہمیں
ہمیں انعام دینے کی سبب وہ بنے، کوئی ہمارے چہرے ان سے زیادہ خوبصورت نہیں تھے، وہ ہم سے بڑے مالدار تھے، بڑے خوبصورت تھے، بہت کچھ کرنے والے تھے، آج بھی ان کے نشانات ملتے ہیں۔ سمود نے جو اپنے گھر بنائے تھے، اپنے گھروں کے اندر جو انہوں نے خوبصورت ڈیزائننگ کی تھی، اپنے ہاتھوں سے تراشے تھے، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، پہاڑوں کو تراش کر کے خوبصورت باغات بنائے۔ تو ان کی کاریگری، آج کے کاریگر تو ان کے پائے بھی نہیں ہیں، کتنے بڑے کاریگر تھے، کتنے بڑے وہ فنکار تھے۔ تو اللہ نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بفعل اس امت کو نواز دیا۔ وہ پہلی امت ہے، قربانی کرتی، قبول ہوتی، آگ آتی، جلا کر غارق کر دیتی، لیکن اس امت کے بارے میں فرمایا قربانی کرو، کھاؤ، اللہ نے اس امت پر ستاری کی ہے، پردے ڈال دیے ہیں۔ کوئی گناہ کرتا ہے کسی کے دروازے پر نہیں لکھا جاتا، کوئی برائی کرتا ہے اس کے ماتھے پر نہیں لکھا جاتا کہ تم نے فلاں برائی کی ہے، کوئی اچھائی کرتا ہے تو اس کا جو ہے نا اچھائی کو لوگوں کے سامنے نہیں لایا جاتا۔ فرمایا میں خود قیامت کے دن تیری اچھائی کا بدلہ تجھے دوں گا۔ بعض اچھائیاں ایسی ہیں کہ اللہ فرمائے گا کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں، میں تمہیں خود اجر دوں گا، میں تمہیں خود نواز دوں گا۔ تو یہ اللہ نے اس امت کو انعام دیا۔ تو اسی طرح قربانی بھی اس اللہ کا انعام ہے۔ قربانی کرو، قبول ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا، لیکن کرو اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ قربانی۔ تو یہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے اور انبیاء کے طریقہ ہے، انبیاء قربانیاں کرتے آئے ہیں۔ اور پھر قربانی کے اندر اخلاص ضروری ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہم قربانی کریں۔ اگر اللہ کی رضا نہیں ہوگی تو آپ کا بڑے سے بڑا جانور جس پہ آپ نے کئی ہزار روپے لگایا وہ ضائع ہو جائیں گے۔ تو قربانی کے اندر اخلاص شرط ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ دیکھنا بھی اتنا مقصود نہ ہو کہ فلاں بھی کر رہا ہے میں بھی کروں، ایسا مقصود نہ ہو، بلکہ مقصد میرا اللہ راضی ہو جائے۔ میں قربانی اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اور قربانی کرنا آج کے دن سب سے محبوب ترین عمل ہے۔ اور قربانی کا منشا اور فلسفہ یہ ہے کہ جب آپ قربانی کریں تو اپنے دل کو بھی اس بات پر آمادہ کریں کہ آج ہم صرف جانور نہیں بلکہ ہم نفرت قربان کریں گے، ہم نفرت قربان کریں گے۔ جو نفرت ہم نے اپنی ذات کے لیے پالی ہوئی ہے وہ نفرت کو بھی آج ذبح کر دیں گے۔ جس کے لیے آج ہم نے بغض دل کے اندر پالا ہوا ہے اور بغض اپنی ذات کی وجہ سے اس بغض کو بھی ہم ختم کریں۔ دل کے اندر جو قدورتیں ہمیں رکھی ہوئی ہیں ان قدورتوں کو بھی آج قربان کریں۔ دل کے اندر خدا نہ کرے نفاق ہے، اس نفاق کو بھی قربان کرے، یعنی دوسرے کے بارے میں غلط رویہ، اپنے بارے میں زبان پر کچھ اور اندر کچھ، اگر دل کے اندر یہ چیز ہے اس کو بھی قربان کر دے۔ اور یہ جذبہ ہو ہمارے اندر کہ یا اللہ ہم قربانی کر رہے ہیں، اگر تیرا حکم آیا تو آج تو مال دے رہے ہیں، کل اگر تیرا حکم آیا تو ہم جان بھی قربان کر دیں گے۔ کل تیرا حکم آیا کہ یا اللہ فرما رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ضرورت ہے، اٹھو نکلو، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کی راہ میں، بوجھل ہو یا ہلکے ہو اللہ کی راہ میں نکلو۔ اے اللہ تیرا حکم متوجہ ہوا تو ہم اپنی جان تک قربان کر دیں گے۔ یہ جذبہ قربانی کا ہونا چاہیے، اور یہ قربانی کا جذبہ ہمیں سیدنا خلیل اللہ سکھلا کر گئے ہیں، خلیل اللہ سکھلا کر گئے ہیں۔ رب کائنات نے امتحانوں کی انتہا کر دی، امتحان جو لیے ایسے امتحان لیے کہ اگر بندہ گہرائی میں جا کر سوچے تو حیران ہوتا ہے کہ اتنا بڑا امتحان بھی کوئی دے سکتا ہے جتنا خلیل اللہ دے رہے ہیں۔ بچپن میں گھر والے دشمن، برادری دشمن، حتیٰ کہ حکومت دشمن، پوری دنیا پر حکمران روم و دشمن، یہ سب بچپن سے دشمن آ رہے ہیں۔ اور جب خلیل اللہ کا پیغام لے کر کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت حکومت پیچھے پڑ گئی، باپ نے گھر سے نکال دیا، سلام علیک کہہ کر چلے گئے، سلام علیک، اے میں سلام میں مبارکت کرتا ہوں، تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنے وطن قربان کر دیا۔ جب وطن قربان کیا تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اے خلیل اب تیرے اور امتحان باقی ہیں، ابھی تجھے اولاد نہیں دینی، اولاد سے معلوم رکھا، 80 سال تک اولاد نہیں دی، اور پھر 80 سال کے بعد دعا مانگ رہے رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے اولاد عطا کر، اولاد دے دی۔ 80 سال کی عمر میں، بڑھاپے میں، 80 سال تک لوگوں کے بچوں کو دیکھ کر خلیل اللہ خوش ہوتے تھے، اور پھر اپنے بچے ہوتے نہیں تھے، 80 سال تک مہمان نوازی لوگوں کی کرتے رہے،
لوگوں کے بچوں کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے، محبت کی۔ اللہ نے اس محبت کی پاداش میں 80 سال بعد اولاد عطا کی، بڑھاپے کے عالم میں اولاد عطا کی۔ جب اولاد مل گئی فرمایا اب اسے آنکھوں کے سامنے نہیں رکھنا، تو میرا ہے، میرا بن کے رہے، میرا ہے، میں برداشت کرتا کہ تیری نظر کسی اور پر جائے۔ حقیقی محبت کرنے والا اپنے محبوب کو کسی اور کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ میں تو اس سے صحیح محبت کرتا ہوں، حقیقی محبت کرتا ہوں۔ تیرا محب حقیقی ہو، میرا محبوب حقیقی ہے۔ تو اللہ محبوب حقیقی بھی ہے، محب حقیقی بھی ہے۔ انسان سے، سگی ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ فرمایا کہ میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ تو اپنے بیٹے کی محبت میں مبتلا ہو، چلو اس کو جنگل میں ہوا میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ اتنی بڑی قربانی، چلے گئے۔ چونچتا نہیں تھی، کہا ابھی تو دیا ہے، کچھ عرصہ کو رکھنے دو۔ نہیں، فرمایا نہیں، تیرا حکم جو آ گیا لے کر چلے گئے۔ وہاں جنگل بیابان میں چھوڑ کر آ گئے، اور بتایا بھی نہیں کہ کیوں چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ پوچھنے والی نے راستہ روک دیا، کیوں چھوڑ کر جا رہے؟ بس یوں کہا، اشارہ کر دیا، زبان سے بولے بھی نہیں۔ تو اس اللہ کی بندی نے کیا فرمایا؟ اذا لن یزکینا اللہ، اگر اللہ کے حکم سے ہم یہاں ہیں تو وہ ہمیں ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ وہ تو قربانی دے کر نوازتا ہے، قربانی دے کر مرتبے دیتا ہے، قربانی دے کر، قربانی ہم دیں گے، اللہ ہمیں مقام دیں گے۔ تو اتنی بڑی قربانی، واپس آ گئے ہیں۔ واپس آ کر جب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو پھر بندری شفقت نے جوش مارا، جوش کے عالم نے رب کی بارگاہ میں درخواست کر دی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس ایسے میدان کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں جو چٹیل میدان ہے۔ اس میدان کے اندر کچھ نہیں ہے، نہ پانی کی سہولیات ہیں اور نہ ہی کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں۔ اے رب تیرے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں ان کے ایمان کی حفاظت کی دعا کرتا ہوں کہ نماز قائم کرتے رہیں۔ اور پھر دعا کی کہ یا اللہ لوگوں کے دل ادھر میل کر دے۔ اتنی شفقت نے جوش مارا، اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد واپس آتے۔ کبھی کبھی اللہ سے درخواست کرتے کہ بیٹے کو ملنے چلا جاؤں، اجازت ملتی تو فرمایا چلے جاؤ، لیکن گھوڑے سے نہیں اترنا، گھوڑے پر کھڑے ہو کر ان کا ماتھا چوم لینا اور واپس آ جانا۔ یہ اللہ کا خلیل قربانیاں دے رہا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ قربانیاں ختم نہیں ہوئی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام، ابھی بچہ 8-10 سال کا ہو گیا ہے، دوڑنے کی عمر کو پہنچ چکا ہے۔ تو دوڑنے کی عمر میں حکم آ گیا کہ ابھی تو تھوڑی قربانی ہے، ابھی اور قربانی لینی ہے۔ یا اللہ میں تیار ہوں، قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ 3 دن مسلسل خواب آتے رہے کہ اپنی پیاری سے پیاری چیز قربان کر دے۔ پہلے دن 100 اونٹ ذبح کر ڈالا، کچھ کم یا زیادہ۔ دوسرا دن پھر خواب آیا پیاری سے پیاری قربانی کر دے۔ دوسرے دن بچڑے ذبح کر دیے، بکرے ذبح کر دیے، 100 کے قریب ذبح کر دیے، بعد میں 100 لکھے ہیں، بعد میں کم بیش لکھے ہیں، تو ذبح کر دیے۔ تیسری رات خواب کے اندر دکھایا کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انی اری فی المنام انی اذبحک، اے میرا بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ تیری گردن پر چھری چلا رہا ہوں۔ اذبحک تجھے ذبح کر رہا ہوں، خواب کے اندر بتا دیا۔ رب نے واضح کر دیا کہ اب میں تجھ سے تیری پیاری کی پیاری چیز یہ بیٹا مانگتا ہوں۔ تو خلیل اللہ نے لبیک کہہ کے کہا یا اللہ دیا بھی تو نے ہے، اور دینے والا بھی تو ہے، تو اور تو دینے والا نہیں۔ اگر تو نے دیا تو میں راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، قربانی کرنے کے لیے۔ اب حضرت کو کہا کہ اس کو نہلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ، میں آج اس کو لے کر جا رہا ہوں۔ اس لیے وہ فرمایا کہ عید کر نہاؤ، اچھے کپڑے پہنو، خوبصورت بن کے لاؤ۔ خلیل اللہ اسماعیل کو، ذبیح اللہ کو خوبصورت بنوا رہے ہیں، خوبصورت بنایا گیا۔ فرمایا اس کو میں آج اپنے محبوب کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اس محبوب کی ملاقات کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ اشارتاً کہہ دیا، لے کر چل پڑے۔ جب لے کر چڑھے تو مکہ کے اندر کوہرام مچ گیا۔ ابراہیم چھری ہاتھ میں اور اپنے بڑھاپے کے عالم میں 88-90 سال کا ابراہیم اپنے بچے کو لے کر جا رہا ہے، خیریت ہے، چھری ہاتھ میں ہے۔ ادھر مکے کے اندر کوہرام مچ گیا، ادھر عرش معلیٰ پر کوہرام مچ گیا۔ فرشتے بھی شروع ہو گئے، جانتا یہ کیا ماجرا ہے، اتنے عرصے بعد دیا اور قربانی اتنی بڑی لے رہا ہے۔ فرمایا تم نے اعتراض کیا تھا نا کہ انسانوں کو کیوں بنا رہا ہے، تم اعتراض کرنے والے تھے کہ انی جاعلک، اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے کہ تو ایسی مخلوق بنا رہا ہے، یفسدون فی الارض، زمین کے اندر فساد پھیلائیں گے اور خون ریزیاں کریں گے۔ تم اعتراض کرنے والے تھے نا، دیکھو نا میرے خلیل کو، دیکھو اس انسان پر تم اعتراض کر رہے تھے، آج دیکھو خلیل کی قربانی دیکھو۔ لے کر پہنچ گئے،
مینا کے اندر پہنچ گئے، حکم ہوا کہ اب تم بھی قربانیاں مینا کے اندر کرو۔ حجاج بھی وہاں مینا کے اندر قربانیاں کرتے ہیں۔ اللہ کے خلیل نے اپنے بیٹے کے وہاں جا کے بتلایا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، وہاں جا کے بتلایا اے میرے بیٹے میں خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے ابا جی؟ اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ انظر ماذا ترى، اب بتلانا تجھے کیا رہے ہے، میرا کیا خیال ہے، اس خواب کو میں کہاں تک سچ کر سکتا ہوں۔ انظر ماذا ترى، تو بیٹا بھی تجھے ذلیل اللہ تھا، بیٹے کے رگوں کے اندر بھی خون خلیل اللہ کا تھا، تو بیٹا بھی بڑی شان والا، باپ بھی بڑی شان والا، باپ بھی اللہ کا خلیل اور بیٹا اللہ کا ذلیل۔ فرمایا کہ فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل، قرآن حکیم نے درمیان میں کوئی لفظ نہیں بولا، قال رد شروع کر دیا، بغیر سوچے سمجھے بیٹے نے جواب دیا یا ابت افعل، یا ابت افعل، اے ابا جی کر گزریے نا، کر گزریے، یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم دیا ہے وہ کر گزریے۔ اب خلیل اللہ کچھ ذبح کر رہے ہیں۔ خلیل اللہ پہلے کہنے لگے کہ ابا جی یہ میرے قمیص اتار لیجیے اور میری والدہ کو دینا، وہ کچھ حوصلہ رکھیے، اور پھر کہنے لگے کہ یہ میری پٹیوں سے میرے ہاتھ باندھ دینا اور پاؤں باندھ دینا کہ ہو سکتا ہے کہ میں ہلوں اور آپ کی بے ادبی نہ ہو جائے، آپ میرے والد ہیں نا، والد کی بے ادبی نہ ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کو ہاتھ لگ جائے، ہو سکتا ہے پاؤں لگ جائے، کیونکہ جان گولی کا عالم ہوگا، اس وقت مجھے جان نکل رہی ہوگی اور روح کہے گی کہ میں یہی نہ ہوں، اور مالک کا حکم ہے کہ نکال دو، وہ نکل رہی ہوگی تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دینا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد قرآن حکیم کہتا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ذبیح اللہ کہنے لگے ابا جی کھول دیجئے، ہاتھ بھی کھول دیجئے، پاؤں بھی کھول دیجئے، اور یہ جو پٹیاں میری آنکھوں پہ چڑھا دی یہ بھی چھوڑ دیجئے۔ کیوں بیٹا؟ فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کر جاؤں گا، ہاتھ پاؤں نہیں ہلاؤں گا، کچھ بھی نہیں کروں گا، کچھ بھی نہیں کروں گا۔ اب خلیل اللہ اپنے پیغمبرانہ طاقت لے کر اب ذبیح اللہ کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں۔ ایک پیغمبر کے اندر 40 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے، 40 جنتی مردوں کی طاقت، اور ایک جنتی مرد کی طاقت 4000 مرد کے برابر ہوتی ہے، 4000 مرد کے برابر۔ خلیل اللہ اتنی بڑی طاقت استعمال کر رہے ہیں، چھری کو خوب رگڑ رہے ہیں، چھری چلا رہے ہیں، خوب زور لگا، چھری نہیں چلتی، دوبارہ اس کو تیز کیا، پتھر پر جا رہا ہے، دوبارہ چلا رہے ہیں، نہیں چل رہی، تیسری مرتبہ چلا رہے ہیں، نہیں چل رہی، پوچھا کہ چھری کیوں نہیں چلتی؟ کہنے لگی تیرا حکم مانوں یا اس کا حکم مانوں؟ تو اس کا حکم پورا کرے اور میں تیرا حکم پورا کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مالک کا حکم پورا کرنے کے لیے آ گیا، مالک کا حکم پورا کرنے کے لیے بیٹے کو پکڑ کے لے کے آ گیا، اور میں لوا ہو کر تیرا حکم کیسے مانوں؟ اس کا حکم مانوں گی۔ وہ کہہ رہا ہے نہیں چلنا، نہیں چل رہی، تو خلیل اللہ بڑا زور لگا رہے ہیں، اسی کو غصے سے مارا ہے چٹان پر، وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، انبیاء کی طاقت، نبی کی طاقت تھی، چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اب تیسری مرتبہ پھر کوشش کی، بسم اللہ اللہ اکبر، بس اللہ نے فرمایا وَلَا بَيْنَا وَإِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، سارے پردے ہٹا دیے، سارے پردے کھول دیے، وَلَا بَيْنَا وَإِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے میرا ابراہیم، اے خلیل اللہ، قد صدقت الرؤیا، تو نے تو خواب سچ کر دکھایا، تو نے تو انسانیت کا حق ادا کر دیا، جس مقصد کے لیے تو نے مجھے بنایا تھا تو وہ مقصد پورا کر گزرا۔ آج انسانوں کو میں فخر کر رہا ہوں فرشتوں کے سامنے بیٹھ کر کہ تم اعتراض کر رہے تھے کہ انسان کیسے ہوگے، دیکھو ایسے انسان ہوں گے، ایسے انسان ہوں گے جو بچوں کو ذبح کر دیں گے میرے حکم، ایسے انسان ہوں گے جب میرا حکم آئے گا تو میرے راستے میں اپنے بیٹوں تک قربان کر دیں گے۔ دیکھو نا فرشتوں، دیکھو، اللہ نے فرمایا جا جبریل اب ایک بیٹا لے کر آ، میرا خلیل اب غصے میں ہے، وہ بیٹا لے کر آئے، ابراہیم کے سوائے اللہ کو نکال دیا گیا اور بیٹا کو ذبح کر دیا گیا، خون کا فوارہ چھوٹا، ابراہیم کی آنکھوں پر پٹی لگی ہوئی ہے، تو اس پٹی کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ پٹی آنکھوں پر ہے، خون نکل چکا ہے، اللہ نے میری قربانی کو قبول کر دی۔ جب پٹی ہٹائی تو دیکھتے ہیں کہ ذبیح اللہ مسکرا رہے ہیں اور بیٹا ذبح ہو گیا ہے۔ صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين، تو میں ابراہیم تیری ادا مجھے بڑی محبوب لگی ہے، تیری ادا مجھے بڑی پسند آ گئی ہے، اب قیامت تک میں اس تیری ادا کو باقی رکھوں گا، قیامت تک جتنی بھی امتیں آئیں گی وہ سب قربانی کریں گی، قیامت تک کے لیے یہ ادا میں نے جاری کر دی ہے۔ تو اللہ نے قیامت تک مسلمانوں کے اندر یہ ادا جاری کر دی، قربانی کرو جذبے کے ساتھ، اور اسی جذبے کے ساتھ کہ اگر اللہ
ذبیح اللہ کی قربانی قبول کر لیتے، اسماعیل ذبح ہو جاتے تو ہمارا بھی نمبر لگ جاتا نصیب ہوتے، ہمیں بھی ہمارے والد قربان کر دیتے۔ لیکن اس مالک نے کتنی بڑی مہربانی کی کہ جانور کو فرمایا جانور تم ذبح کرو گے، بیٹا ذبح کرنے کا ثواب دے دو، تو گویا کہ تم نے اپنے بیٹے کے راستے میں قربان کر دی، کتنا بڑا اجر و ثواب دے دوں گا۔ تو مالک کتنا بڑا مہربان ہے۔ اب ہم ماشاءاللہ بڑے جذبے کے ساتھ قربانی کریں گے، اور قربانی کرنے کے بعد قربانی کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، وہ قربانی کر کے ہم نے سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے۔ ہماری نیت کیا ہو کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے، اور دوسرے نمبر پر ہم نے جذبات کو قابو کرنا ہے کہ ہمارے جذبات یہ ہو کہ یا اللہ ہر تیری نافرمانی کو ہم آج قربان کر دیں گے، تیری کسی نافرمانی کے قریب نہیں جائیں گے۔ آج ہم یہ جذبہ کر رہے ہیں کہ تیری ہر فرما برداری کریں گے، اس جذبے کے ساتھ ہم قربانی کریں گے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر قربانی کرنے کے بعد قربانی کے جو گوشت ہے اس کو بھی ہم نے تقسیم کرنا ہے، فریض نہیں کرنا، فریضے کے لیے نہیں رکھ دینا، تقسیم کرنا ہے۔ سال سال اللہ گوشت کھلاتا ہے، آج ہم غرباء کو بھی کھلائیں گے، مساکین کو بھی کھلائیں گے، جو لوگ قربانی کے نہیں کر سکے ان کو بھی کھلائیں گے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر نہیں کرتے، ان کو بے شک نہ کھلانا، لیکن جو لوگ قربانی کے اہل نہیں ہے، نہیں کر سکے، ان کو بھی کھلانا ہے، سپورٹ کر کے نہیں رکھنا۔ سپورٹ کرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن ان کا بھی حق ہے، ان کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ تو یہ قربانی اس جذبے کے ساتھ انشاءاللہ کریں گے نا، اور بہتر یہ ہے کہ قربانی کرنے والا خود اپنی قربانی کو قربان اپنے ہاتھوں سے کرے، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اور پھر قربانی کے کچھ باقیات ہوتی ہیں جو ان کو خود استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، مثلا کھال ہو گئی، یہ کھال غرباء مساکین کا حق ہے۔ اپنے علاقے میں اپنے رشتہ دار سب سے پہلے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا اجر ڈبل ہے، دونوں اجر ہے، اللہ تعالیٰ دونوں اجر عطا فرماتے ہیں، رشتہ داری کا اور دوسرا خرچ کرنے کا۔ اور اگر رشتہ دار ایسے نہیں ہیں، اللہ کے حالات میں نہیں ہو، کسی کو محتاجی نہ ہو، اگر رشتہ دار ایسے نہیں ہیں پھر ہمسایوں کے حقوق ہیں، پھر غرباء علاقے والے، اگر نہیں ہے تو پھر مدارس، جو لوگ آپ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں کھالے دو، حکومت نے بڑی مہربانی کی ہے کہ کھانا جو ہے اس موقع پر گرا دیتے ہیں تاکہ کھانا کو زیادہ نہ ہو، تو یہ ان کی خاص مہربانی ہوتی ہے ایسے موقع پر۔ تو کھانے بعد ان کو دینی چاہیے۔ اور ایک رسی ہوتی ہے قربانی کی، اس کو بھی قربان کرنا ہے۔ اس رسی اگر آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے تو اس کا جو قیمت ہے وہ ہم ادا کریں گے، وہ قیمت ادا کریں گے، وہ قیمت اپنے پاس نہیں سنبھال کے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح جذبے کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔